گاؤں کی زندگی ہمیشہ ہی سادہ مگر رنگین رہی ہے۔ کھیتوں کی خوشبو، مٹی کی مہک اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر صبح کو ایک نئے جذبے سے شروع کرتی ہے۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ رہتا تھا حمزہ، ایک سیدھا سادہ دبلا پتلا مگر خوش مزاج نوجوان۔ حمزہ کی عمر مشکل سے 22 برس تھی، لیکن ذمہ داریوں نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ والد کھیتوں میں کام کرتے اور ماں گھر سنبھالتی۔ حمزہ خود بھی زیادہ وقت کھیتوں اور جانوروں کے ساتھ گزارتا۔ پڑھائی میں زیادہ آگے نہ جا سکا، لیکن محنتی اور صاف دل ضرور تھا۔ گاؤں میں اچانک ایک دن خبر اڑ گئی کہ حمزہ کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ خبر سن کر خود حمزہ بھی چونک گیا۔ والد نے بتایا کہ پرانے دوست کی بیٹی انم اس کے لیے منتخب کی گئی ہے اور ٹھیک 30 دن بعد نکاح ہوگا۔ حمزہ کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور گھبراہٹ اتر گئی۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ شام کو حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ گاؤں کے دوست ہمیشہ ہی مذاق کرنے کے عادی تھے۔ نبیل نے کہکہ لگایا اور کہا، اوئے حمزہ، تیری شادی ہو رہی ہے، مبارکاں، بس اب تو بھاگنے بھیگنے کے دن گئے۔ فہد نے شرارت سے کہا، لیکن ایک بات ہے یار، ہمیں لگتا ہے تو کچھ کمزور سا ہے، دیکھنا پہلی رات شرمندہ نہ ہو جانا۔ یہ سنتے ہی باقی دوست زور زور سے ہنسنے لگے۔ حمزہ کا چہرہ پہلے زرد پھر لال ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر واقعی ایسا ہوا تو، اگر وہ اپنی بیوی کے سامنے کمزور ثابت ہوا تو شاید زندگی مذاق کا نشانہ بنے گا۔ اسی وہم نے اس کے دل میں ایک خوف اور بے چینی ڈال دی۔ 2 دن بعد شام کے وقت حمزہ چھپ چھپ کر گاؤں کے کونے میں بیٹھے ایک پرانے حکیم کے پاس گیا۔ حکیم کا نام مولوی کریم بخش تھا۔ لمبی داڑھی، بڑی ٹوپی اور کچے مکان میں رنگ برنگی شیشیاں۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، حکیم صاحب، مجھے ذرا مردانہ طاقت کی دعا چاہیے۔ حکیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا، بیٹا، ابھی تو جوانی ہے، دعا کی کیا ضرورت؟ حمزہ شرمندہ سا ہو گیا۔ جی وہ شادی طے ہو گئی ہے نا، تو دوست کہتے ہیں کہ کمزوری نہ نکل آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کی رات کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حکیم نے کچھ دیر سوچا، پھر الماری سے چند کیپسول اور ایک شربت نکال کر دیا۔ یہ لے جا، یہ دوا کھانے سے تیرے اندر بجلی دوڑ جائے گی، لیکن خیال رکھنا، زیادہ استعمال نقصان دے سکتا ہے۔ حمزہ نے شیشی کو ایسے تھاما جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب پہلی رات اپنی بیوی کو حیران کر دے گا۔ اگلے 30 دن حمزہ نے گنتی کر کے کاٹے۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ ہر شام گاؤں والے اس کے گھر آتے، مبارکباد دیتے، گیت گاتے، ڈھول بجاتے۔ حمزہ کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، کب وہ لمحہ آئے گا جب انم اس کے کمرے میں بیوی بن کر بیٹھے گی۔ وہ دن میں کھیتوں میں کام کرتا، مگر رات کو کمرے میں تنہا بیٹھ کر سوچتا کہ پہلی رات کیسے گزرے گی۔ کبھی مسکرا دیتا اور کبھی شرما جاتا۔ دعا اس نے حسب ہدایت کہنے شروع کر دی تھی۔ جسم میں واقعی ایک عجیب سا جوش پیدا ہونے لگا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ گاؤں کے بڑے بڑے ڈیروں پر چراغاں ہوا، ڈھول کے تھاپ، بینڈ باجے کی آوازیں، بچوں کی ہنسی اور عورتوں کے گیتوں نے فضا کو زندہ کر دیا۔ حمزہ سہما ہوا مگر خوش تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دل ہی دل میں بار بار سوچ رہا تھا، اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔ انم سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ معصوم چہرہ، نیچی نظریں، کانوں میں جھومر اور ہونٹوں پر ہلکی لرزش۔ نکاح ہوا، دعائیں پڑھی گئیں، سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ رات کو جب بارات واپس آئی تو دلہن کو دولہے کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، دیواروں پر گلاب کے ہار لٹک رہے تھے۔ حمزہ کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ انم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ اس کے قریب بیٹھا، آہستہ سے ہاتھ پکڑا اور بولا، انم، آج سے تم میری زندگی ہو۔ انم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ حمزہ نے پیار سے اس کا دوپٹہ ہٹایا
اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی حمزہ نے ذرا سا لمس بڑھایا، انم اچانک سے زور سے چیخ اٹھی، آہ نہیں، دور رہو، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی نے آنکھ میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں۔ انم ہانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ حمزہ سکتے میں آ گیا۔ جس لمحے کا وہ برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا، وہ ایک پل میں ڈرانا خواب بن گیا۔ چند دن تو حمزہ نے صبر سے کام لیا۔ اس نے سوچا شاید انم کو وقت چاہیے، لیکن ہر بار جب وہ قریب جاتا، انم ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ نئی نویلی دلہن ہے، شرما رہی ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ کچھ اور تھا۔ حمزہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ اس نے دوستوں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن دل میں کڑواہٹ بڑھتی گئی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بحثیں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ انم اکثر کہتی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے ایسے رشتے کی کوئی خواہش نہیں۔ آخر کار ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انم اپنا سامان اٹھا کر میکے چلی گئی۔ انم کے میکے میں اس کی بڑی بہن رہتی تھی، جو پہلے ہی 3 بچوں کی ماں تھی۔ بہن نے چھوٹی بہن کو روتے ہوئے دیکھا اور حیران ہوئی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ شادی کو ابھی کتنا وقت ہوا اور تم لوگ لڑ پڑے؟ انم نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ پہلی رات ہی مجھے ڈر لگا، میں چیخ اٹھی۔ حمزہ کو لگا شاید میں ضد کر رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دل نہیں کرتا یہ سب کرنے کو۔ بہن نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے کہا، انم، یہ تمہارے شوہر کا حق ہے، اگر تمہیں واقعی ڈر لگتا ہے تو ضد نہ کرو، بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یہ کوئی گناہ یا عیب نہیں۔ بعض اوقات عورتوں کو کچھ ہارمونی مسائل ہوتے ہیں یا دماغی خوف ہوتا ہے، علاج کرواؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انم بہن کی باتیں سنتی رہی۔ دل میں ایک نیا احساس جاگا، کیا واقعی مسئلہ اس کے اندر ہے؟ کیا وہ حمزہ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ اسی رات انم نے بہت سوچا، دل میں حمزہ کی محبت بھی جاگ اٹھی۔ اس سے یاد آیا کہ حمزہ کبھی چیخا نہیں، کبھی زبردستی نہیں کی، ہمیشہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور حمزہ کو کال ملائی۔ فون اٹھاتے ہی انم کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ حمزہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سمجھ نہیں سکی۔ پہلی رات سے ہی میں ڈر گئی تھی اور پھر میں نے ضد پکڑ لی۔ آج بہن نے سمجھایا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ حمزہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انم نے روتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایک موقع دو گے؟ کیا ہم دونوں مل کر کسی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں؟ اگلے دن انم میکے سے واپس آئی۔ چہرہ نادام تھا، نظریں جھکی ہوئی۔ حمزہ نے پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا کہ اس کی آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹی، میاں بیوی کے بیچ چھوٹے موٹے جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، تم دونوں ابھی نئے ہو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ کچھ نہ بولا، اندر ہی اندر وہ زخمی تھا، مگر انم کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں کی نمی نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ شام کو انم نے دھیرے سے کہا، حمزہ، کل ہم دونوں شہر چلیں گے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ حمزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ انم سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں شہر گئے۔ بھری سڑکوں اور ہسپتال کے بڑے دروازے دیکھ کر انم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑتی رہی۔ ڈاکٹر ایک نرم لہجے والی خاتون تھی۔ انہوں نے دونوں کو بیٹھنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بیٹا بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ انم جھجکی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے شادی کی پہلی رات سے ہی ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہی شوہر قریب آتے ہیں تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں، چیخ نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے سر ہلایا، یہ بالکل غیر معمولی نہیں، اکثر خواتین کو فوبیا یا ذہنی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا، اور آپ نے کبھی زبردستی تو نہیں کی؟ حمزہ نے فوراً کہا، نہیں،
میں نے ہمیشہ پیار سے سمجھایا۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔ بہت اچھے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب علاج دونوں کو مل کر کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے انم کو 2 چیزیں بتائیں۔ کونسلنگ سیشنز تاکہ انم کے ذہن سے خوف نکل سکے، ہلکی دوائیاں اور ورزش تاکہ جسمانی طور پر بھی ریلیکس رہے۔ انہوں نے حمزہ سے کہا، بیٹا آپ کی بیوی کو وقت چاہیے، آپ نے صبر کیا ہے، مزید بھی کیجیے، آہستہ آہستہ سب بہتر ہوگا۔ انم نے سر جھکا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوشش کروں گی، میں اپنے شوہر کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ گھر آ کر دونوں نے نئی شروعات کرنے کی ٹھانی۔ حمزہ نے انم سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وقت لگے گا تو لگنے دو، مجھے پرواہ نہیں، مجھے بس تم چاہیے۔ یہ سن کر انم کے دل میں ایک سکون اتر گیا۔ اس نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ حمزہ اسے صرف جسمانی کے لیے نہیں چاہتا بلکہ ایک ساتھی کے طور پر چاہتا ہے۔ کچھ دنوں میں وہ زیادہ قریب ہونے لگے۔ ہنسی مذاق، چھوٹے چھوٹے سفر، ساتھ کھانا پکانا، سب نے اپنے تعلق کو نرم کر دیا۔ انم نے بھی علاج جاری رکھا۔ جب کبھی دل گھبراتا تو بہن کی نصیحت یاد آتی، ڈرو نہیں، یہ تمہارے رشتے کا حصہ ہے۔ مہینے بھر بعد ایک رات جب دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، انم نے دھیرے سے کہا، حمزہ میں اب تیار ہوں، مجھے لگتا ہے میرا خوف ختم ہو گیا ہے۔ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم یقین سے کہہ رہی ہو؟ انم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، اب میں نہیں ڈر رہی ہوں، اب مجھے صرف تم چاہیے۔ اس رات پہلی بار دونوں قریب ہوئے، بغیر کسی چیخ کے، بغیر کسی خوف کے۔ انم نے اپنی آنکھیں بند کر کے حمزہ کو گلے لگایا اور آہستہ سے کہا، شکریہ حمزہ، مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ حمزہ کے چہرے پر وہ اداسی نہیں رہی اور انم کے چہرے پر ڈر کی بجائے سکون اور محبت جھلکنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد انم امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ سب تمہاری ہمت کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اپنے خوف کو جیتا اور ہماری زندگی کو نیا رنگ دیا۔ انم نے ہنس کر کہا، نہیں حمزہ، یہ سب تمہارے صبر کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم زبردستی کرتے تو شاید میں ہمیشہ ٹوٹ جاتی۔ یوں ایک رشتہ جو شروع میں خوف اور جھگڑوں سے بھرا ہوا تھا، وہ صبر، محبت اور سمجھ بوجھ سے ایک خوبصورت کہانی میں بدل گیا۔ حمزہ اور انم کی مثال گاؤں بھر میں دی جانے لگی۔ لوگ کہتے تھے، اصل شادی وہی ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھے، ایک دوسرے کا سہارا دے۔ ان کی محبت اب صرف جسمانی نہیں رہی تھی بلکہ ایک دوسرے کی روح کا حصہ بن گئی تھی۔